ایک ایک کر کے کتنے دوست رخصت ہو گئے۔ مظفر صاحب سے تعلق 1965 میں شروع ہوا تھا، جس زمانے میں ہم اندور میں تھے۔ مظفر صاحب سیہور میں ملازم تھے، غالباً جنگلات کے محکمے میں۔ اس کے بعد یہ بالکل اتفاق ہے کہ جامعہ سے وابستگی ہم دونوں کی ایک ساتھ شروع ہوئی۔ جس سال ہم علی گڑھ چھوڑ کے یہاں پہنچے، مظفر صاحب بھی یہاں آ گئے، اور اس کے بعد کافی دنوں تک شعبے میں ساتھ رہا۔ پھر وہ کلکتے چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آئے، اور گاہے ماہے ملاقات بھی ہماری ہوتی رہتی تھی، لیکن تعلق ان سے بہت دوستانہ، بہت گہرا تھا۔ میرے دل میں دو تین باتوں کی بہت قدر تھی۔ ایک تو یہ کہ مظفر صاحب نے اپنے استاد شاد عارفی صاحب کی، جنہیں واقعی وہ استاد سمجھتے تھے اور بےحد احترام کرتے تھے، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے زندگی بھر انہوں نے جدوجہد کی۔ ان کے بارے میں مضامین لکھواتے تھے فرمائش کر کے لوگوں سے، ان کے اشعار بھیجتے رہتے تھے، کتابیں چھپواتے رہتے تھے، ان کی باتیں بہت کرتے تھے۔ شاد عارفی بڑے، یعنی ان کا ایک خاص تیور تھا، شاعر بہت اچھے تھے، انسان بھی اچھے تھے، اور رامپور کے متعدد لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ خلرمہ نازی میرے دوست تھے علی گڑھ میں، وہ خود شاد صاحب سے شروع میں انہوں نے کچھ مشورہ کیا تھا، اور بےحد احترام ان کا کرتے تھے۔ اور شاد صاحب کی کچھ نظمیں، خاص طور پر ان کے وہ اشعار جہاں ان کو کچھ غصہ آیا برہمی کے عالم میں، یا ناخوشی کی کیفیت کے ساتھ جو شعر کہے، وہ سب عجیب و غریب ہیں۔ جبل پور کے فسادات پر تو ایسی مارکے کی نظم ہے، ابھی جبل پور جل رہا ہے۔ یا رامپور پر جو ان کی بہت سی نظمیں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے، طبقاتی فرق کی وجہ سے، یا بہرحال ان کا خیال یہ تھا کہ وہ لوگ بظاہر جو باعزت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنے اندھیرے اور کتنی کہنا چاہیے کہ عجیب و غریب باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ مظفر صاحب خود بہت اچھے شاعر تھے، نثر بھی لکھتے تھے، محنتی بہت تھے، ان کے ہاں ڈسپلن بہت تھا، کئی کام انہوں نے دوسروں کے لیے کیے۔ مجھے خیال یہ ہے کہ اس بات کا کہ واقعی وہ اگر ان کے نام سے وہ چیزیں شائع ہوتی تو شاید بہت اچھا ہوتا، لیکن بہرحال مظفر صاحب نے کوئی شکوہ اس کا نہیں کیا، لیکن کئی کام انہوں نے ایسے کیے جس میں خاصا وقت انہیں دینا پڑا، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے لیے کیا وہ تو ایک طرح کی احسان فراموشی، ان کو شاید خیال بھی نہیں آیا کبھی ان باتوں کا۔ خوبی تھی یہ مظفر صاحب کی کہ چلتے پھرتے جب تحشے شعر کہہ لیتے تھے۔ ہمارے یہاں فی البدیہہ شعر کہنے کی ایک روایت رہی ہے، خود آج کے زمانے میں بھی چند لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں، میرے جاننے والوں میں ہیں، جو بہت آسانی سے شعر کہہ لیتے ہیں۔ مظفر صاحب کی خوبی یہ تھی کہ نہ صرف آسانی سے شعر کہتے تھے، نئی نئی زمینیں ایجاد کرتے تھے، ان کا ذہن بہت خلاق تھا، بہت عمدہ زمینیں وہ وضع کرتے تھے، ردیف قافیہ ان کا اپنا ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے دکھائے ہوئے راستے پر وہ اچانک چل پڑیں، اور بہت عمدہ شعر نکالتے تھے نت نئی زمینوں میں۔ کبھی کبھی یہ خیال مجھے ضرور ہوتا تھا کہ وہ زیادہ کہتے تھے شعر، وہ نثر بھی لکھ سکتے تھے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اگر اشعار کہنے میں تھوڑی سی وہ کہنا چاہیے کفایت سے کام لیتے، تکلف سے کچھ کام لیتے، شاید وہ سطح دوسری ہوتی، لیکن بہرحال ان کو قدرت حاصل تھی شعر کہنے پر، اور بہت عمدہ شعر کہا کرتے تھے، اچھے شعر ان کی ہر غزل میں نکل آتے تھے، بہت ہموار غزل ہوا کرتی تھی۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ان کی غزل میں کبھی آپ کو اونچے نیچے شعر ایسے نہیں دکھائی دیں گے، مطلع سے لے کر مقطع تک
ایک سی فضا، اشعار کی سطح ایک سی، اور بہت ایک آدمی بھی تھے، ان میں بڑی غیرت مندی بہت تھی. کبھی ان کو میں نے دیکھا کہ کبھی ان کو غصہ بھی آیا بعض لوگوں پر، تو اس کے اظہار میں کبھی وہ ذرہ برابر جھجکتے نہیں تھے. عزت نفس کا بہت ان کو احساس رہتا تھا، اور بہت بہرحال انہوں نے زندگی بھر کام کیا، بہت اچھا کام کیا. تعداد کے لحاظ سے ان کی کتابیں اتنی ہیں کہ واقعی بہت سے لوگوں نے تو اتنی کتابیں پڑھی بھی نہ ہوں گی. اور مجھے افسوس ہے جو اچانک ان کے انتقال کی خبر ملی، لیکن اس سے پہلے اولاد بہت لائق تھی ان کی. ان لوگوں نے محنت کر کے مظفر صاحب کے مجموعے کلیات کی شکل میں میرے خیال میں ان کی ساری شاعری شائع ہو گئی ہے، اور ہمیشہ وہ احترام کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھے جائیں گے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ میں نے ایک دوست کھو دیا جس سے ملاقات دلی شہر میں ذرا کم ہوتی ہے، آنا جانا یوں بھی میرا نکلنا بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ مظفر صاحب سے فون پر باتیں ہوتی تھیں، خیریت ایک دوسرے کی معلوم کر لیتے تھے. اچھا لگتا تھا کہ ہم لوگ ایک وقت ہی میں، ایک ہی زمانے میں سانس لے رہے ہیں، اور جب چاہیں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. ان کا چلا جانا میرے لیے ایک ذاتی سانحہ بھی ہے، اور میرا ادب کا نقصان تو ہے ہی ہے.